नौशीन, तुम आखिर कब सुधरोगी? महीन ने आकर बेबसी से कहा। क़यामत की 14 तारीख को। वैसे क्यों पूछ रहे हो? नौशीन इंतहाई संजीदगी से बोली। हमें देखिए ज़रा, मेरे बच्चों को क्या सबक दिया है इसने। दुआ और अजान को मुझसे पूछे बिना स्कूल से बंक करवाया और घुमाने लेके। आज जब टीचर्स ने मुझे कॉल किया तो मैं हैरान रह गई। भला इस तरह के झूठ कौन सिखाता है बच्चों को? महीन ने बेजार लहजे में छोटी बहन की शिकायत की थी। तो इसमें झूठ क्या है? नौशीन ने हैरानी से कहा। बच्चों ने स्कूल में झूठ बोला था कि मामा की तबीयत खराब थी, इसलिए घर चले गए। वो तनकर बोली, मगर नौशीन ने कंधे उचका दिए। नौशी, सॉरी बोले बहन से। मुसर्रत बेगम ने गुस्से से कहा, सॉरी आपी, मुझे नहीं पता था कि आपको पता चल जाएगा। वो बज़ाहिर मासूमियत से बोली थी, देखा अम्मी, इसे ये शर्मिंदगी नहीं कि गलत किया, बल्कि मुझे मालूम होने पर सॉरी है। नौशीन हंसी दबाकर अंदर चले गए, मगर महीन उसे घूरती रही। तुम भी ना, तुम्हारे बच्चों के लाड उठाती और तुम्हें बुरा लग रहा है। मुसर्रत बेगम नौशी के जाते हुए बोली, मुझे ये लाड पसंद नहीं है। पहले आप लोगों ने इसकी हरकतों को लाड का नाम देकर बिगाड़ दिया, अब मेरे बच्चे बिगाड़ने हैं क्या? मैं अपने बच्चों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। वो खफीफ लहजे में बोली और अंदर चली गई। मुसर्रत बेगम उसके बिगड़े मूड के बावजूद वही लॉन में बैठे और उसे मनाने उसके पीछे नहीं गई। क्या ख्याल है, कितने दिन लगेंगे तुम्हारे इस्लामाबाद के बिजनेस टूर पर? अनवर शाह ने बेटे की तरफ देखकर पूछा। हाँ, कोशिश हो गई है, 4-5 दिनों में फ्री हो जाऊं, वरना वहाँ बहुत काम है। आप तो जानते हैं ना, अफ़ी को ऑफिस में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से इतना लगाव है कि दुनिया की कोई रौनक उसे मुतासिर नहीं करती। अफनान शाह ने अपने छोटे भाई पर तबसरा किया तो अनवर शाह हंस दिए। इस उम्र में तुम भी ऐसे ही थे, किसी की नहीं सुनते थे। जब मैं इस एक्सीडेंट में घर बैठ गया और ऑफिस जाना तर्क किया तो तुम भी मजबूरन काम संभाला था तुम्हें। और मुझे तो डर था कि किसी दिन सब छोड़ छाड़ तुम लाहौर भाग जाओगे। तुम्हें भी क्रिकेट प्लेयर बनने का इतना जुनून था। उन्होंने अफनान को फाइलों के बंडल में मसरूफ देखकर कहा। अफनान ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर संजीदगी उसके चेहरे का ऐसा नकाब थी कि अब वो मुस्कुराना भी चाहे तो लगता था कि किसी ने उसके गाल को पकड़ कर खींचने की कोशिश की है। मैंने अफान से नौशी की बात की है, उसने साफ इनकार कर दिया है। वैसे भी मैं अपनी लाडली भतीजी की शादी अफान से नहीं करवाना चाहता। महज तुम्हारे इत्मीनान के लिए उससे पूछा था। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ। बाप की बात पर अफनान ने सर उठाकर हैरानगी से उसे देखा। उसे तो याद ही नहीं था कि उसने अपने बाप से वादा किया था कि अगर अफान नौशी से शादी करने से इनकार करेगा तो इस सूरत में अफनान नौशी से शादी करेगा। उसे यकीन था कि अफान किसी सूरत इनकार नहीं करेगा, क्योंकि अफान और नौशीन की बचपन से बहुत दोस्ती थी। दोनों बहुत लाडले और बिगड़े हुए थे, शायद इसीलिए दोनों की बनती थी। मुझे देर हो रही है, फिलहाल मैं चलता हूँ, हम कल बात करेंगे। अफनान ने चाय के कप से जल्दी में 1-2 सिप लिए और अपना दस्तावेजात देकर बाहर निकल गया, जबकि अनवर शाह उसकी जल्दी की वजह खूब जानते थे, मगर फिलहाल चुप रहे। अनवर शाह अपने ख़ानदान का बड़ा था और उसका सिर्फ एक भाई राशिद शाह था, जो कम उम्री में ही इंतकाल कर चुका था। मगर उसकी 2 बेटियां और बीवी इसी हवेली में रहते थे, जो कि इनका आबाई घर था। शहर के करीब एक खूबसूरत गाँव नुमा कस्बे में उनकी अपनी सल्तनत थी, जिसका निज़ाम अनवर शाह के ज़ेरे नज़र था। अपने अबाउजाद की ज़मीनों जायदाद के बावजूद उन्होंने शहर में बिजनेस किए, जो कि इससे पहले ही लंदन शहर में भी मजबूत शाखों पर मुश्तमिल था। एक कार एक्सीडेंट में मजबूर होने के बाद वो यहीं अपने आबाई घर में बैठ गए और बस कस्बे के निज़ाम पर नज़र रखे हुए थे। उनकी माजूरी के बाद अफनान ने फ़ौरन कारोबार संभाला था, मगर उसके हुनर और मिजाज में ऐसा बदलाव आया कि खुद अनवर शाह अपनी बेटी की कामयाबी देखकर चौंक गए थे। दिल में उन्होंने अपने दोनों भतीजियों को बहू बनाने का सोच रखा था, मगर महीन ने अफनान के संजीदा मिजाज की वजह से साफ इनकार कर दिया और अपनी पसंद से अपने क्लास वालों से शादी कर ली। अनवर शाह ने नशीन को अपनी बहू बनाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया और बेटों को सोचने की मोहलत दी। अफान ने इनकार कर दिया और अब अफनान की बारी थी, जबकि अफनान को नशीन बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक नंबर की बिगड़ी हुई हट धर्म लड़की थी। नशीन को अफनान उसकी तेज़ मिजाज शख्सियत और संजीदगी की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं था। हर वक्त उसे चिपकने की, तंग करने की कोशिश करती। वो जानती थी कि अफनान उसकी हरकतों से बेजार है, उसे तंग करके जान छुड़ाना चाहती थी।
کیونکہ وہ افنان جیسے سنجیدہ اور تیز مزاج بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والے اس کے انکار کو خاطر مان نہ لیتے، اس لیے وہ جان بوجھ کر افنان کو تنگ کرتی تاکہ وہ خود انکار کر دے اور اس کی جان چھوٹ جائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ افنان جلدی میں آفس کے لیے نکل کر گاڑی کی طرف جا ہی رہا تھا جب نوشین نے اچانک سامنے آ کر اسے چونکا دیا۔ کیا کر رہی ہو نوشی؟ کچھ تو خیال کیا کرو، عمر میں تم سے کتنا بڑا ہے۔ وہ خفیف لہجے میں بولا۔ مجھے بھی راستے میں چھوڑ دے، اپنی دوست کے گھر جانا ہے مجھے پلیز۔ اس کے بازو کو پکڑ کر بالکل قریب آ کر بولی تھی۔ افنان نے اس کے سر پر ایک انگلی رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ دور ہو مجھ سے، اس طرح چپک چپک کر بات کرتی ہو جیسے۔ افنان نے اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر ٹوکنا چاہا، لیکن سمجھ نہ آیا کہ آخر کیا بولے۔ لیکن جیسے میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، ہے نا؟ افنان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ بکو مت، بات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو۔ وہ بے ساختہ غصہ ہوا تو نوشین نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم تو گھبرا گئے؟ وہ ہنستے اسے تنگ کرنے لگی۔ افنان کا تپا تپا سا انداز اسے لطف دے رہا تھا۔ اور یہ تم کیا لگا رکھی ہے؟ تمیز سے بات کرو، تم سے 8 سال بڑا ہوں میں۔ افنان نے اسے ڈانٹتے ہوئے بات کاٹی تو اس کے غصے سے محفوظ ہوئی۔ کتنے کیوٹ لگتے ہیں نا آپ جب غصہ کرتے ہیں۔ ویسے آپ کہا ہے میں نے؟ وہ تعریف کے بات جتا کر بولی، مگر وہ اس کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ افنان نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے ہٹایا۔ تائی جان نے بتایا کہ آپ اور میں وہ ہونے والے ہیں۔ اجی سنتے ہیں؟ وہ اداکاری کرتی تیز آواز میں بولی، مگر افنان دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے اسے غصے اور ناگواری سے دیکھنے لگا۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ افنان اسے راستے سے ہٹا کر گاڑی کی طرف گیا، مگر نوشین نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہندی گیت گانا شروع کیا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے بہت قریب کیا۔ مگر افنان اس کی بدتمیزی پر جوش میں آ گیا اور اسے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ شین بے اختیار چلائی تھی، بدتمیز، دور رہا کرو مجھ سے۔ آئندہ اگر اس طرح کی کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ شین اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر صرف نفرت سے دیکھنے لگی۔ بدتمیزی کی حد ہوتی ہے کوئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ شین روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ بابا، آپ نہیں جانتے وہ کتنی بدتمیز ہے، اور چھوئے بغیر تو بات ہی نہیں کرتی۔ انور شاہ کو جیسے افنان اور نوشین کی لڑائی کی خبر ہوئی تو انہوں نے یکدم عدالت سجا کر بیٹے کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، مگر ان کی اپنی بھتیجی کی طرفداری کرنا افنان کو بے بس کر گیا تھا۔ جو بھی ہو، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کمزور مردوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جب عورت اپنی حدود بھول جائے تو مرد کو چاہیے کہ اسے سختی سے سمجھائے۔ افنان نے خود کو دفاع کرنے کے لیے دلیل پیش کی، مگر انور شاہ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ تو تم خود کو بہتر سمجھتے ہو یا حرکتیں یہ کر کے نوشی سے شادی کرنے سے انکار کی وجہ بنا رہے ہو؟ وہ اسے گھور کر بولے تھے۔ ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہو، مجھ سے اتنی چھوٹی ہے لیکن مجھے تم کہہ کر پکارتی ہے۔ افنان نے نوشی کی غلطی بتائی۔ جو بھی ہو، تھپڑ نہیں مارنا تھا۔ اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک لہجے میں بولے۔ افنان ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا۔ جاؤ، جا کر مناؤ اسے، کل سے مستقل روئے جا رہی ہے۔ انور شاہ نے حکم صادر کیا تو افنان کو مجبوراً وہی کرنا پڑا جو اس کے باپ کو راضی کر سکے۔ افنان شاہ غصے کا جتنا چاہے تیز تھا، مگر باپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ افنان نے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر بعد اندر آیا تو نوشین بیڈ پر اوندے منہ لیٹی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی، مگر دستک کی آواز سن کر موبائل رکھ کر پیچھے دیکھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ مجھے تمہاری شکل۔ وہ یکدم بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف غصے سے آئی، مگر نیچے بکھرے ہوئے کشنز کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر بے اختیار اس کی طرف گری تھی۔ افنان نے اسے پکڑ لیا، مگر دونوں پیچھے رکھے کوچ پر گرے تھے۔ نوشین اس کے سینے پر گری ہوئی تھی اور اسے اتنا قریب سے دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ افنان کی مردانہ وجاہت کا سحر اس پر طاری کرنے لگا تھا۔ یہ کیا حال کر رکھا ہے کمرے کا؟ افنان نے اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر دور کرتے ہوئے کہا۔ نوشین کو بھی یاد آیا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ بدتمیزی سے بولی۔ کل جو ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں۔ افنان نے 2 لفظ کہہ کر جیسے جان چھوڑائی۔ تم بہت ہی برے انسان ہو، میں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گی، وہ غصے سے بولی۔ افنان دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے اب اسے تک رہا تھا۔ اور یہ میرا کمرہ ہے، جیسا چاہے حال کروں، تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ اور پھر بدتمیزی کرنے لگی۔
کیونکہ اسے افنان کے تھپڑ کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، ہاتھ اٹھانا تو دور، کوئی اسے ڈانٹتا تک بھی نہیں تھا۔ دیکھو نوشی، افنان نے اسے سمجھانا چاہا، وہ بات کاٹ کے، تم دیکھو اور آگے بھی دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نوشین نے اس کی بات کاٹ کر افنان سے کہا اور دانت پیستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری یہی بدتمیزی مجھے اریٹیٹ کرتی ہے۔ افنان نے غصے سے کہا اور اسے غصے میں دیکھ کر ہنس دی، جیسے وہ یہی چاہتی تھی۔ کیا کرو گے تم؟ بتاؤ نا۔ نوشین اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی تھی تاکہ وہ اسے تنگ آ کر کہے کہ تم جیسی بے وقوف اور بدتمیزی لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن افنان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ افنان اس کی اس حرکتوں سے پریشان ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ہو کر اسے اس طرح اکساتی ہے تاکہ کچھ نیا الزام لگا سکے۔ افنان اسے خوب جانتا تھا، مگر کئی بار کی طرح آج بھی نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، کچھ بھی نہیں کیا اس نے؟ کوئی بات نہیں، اگلی بار اسے اکسانے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جتنا ہو سکے گا اسے تنگ کروں گی تاکہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے اور ناک رگڑے، بلکہ میری جان چھوڑے اور مجھ سے شادی نہ کرے۔ نوشین کی بات پر اس کی سہیلیوں نے ایک ساتھ کئی کہکے لگائے۔ یار کتنا ہینڈسم ہے، اسے دیکھ کر تو دل مچلتا ہوگا۔ نگار نے والہانہ انداز میں کہا، کمینہ بہت دلکش ہے، جب بھی اسے تنگ کرنے کی نیت سے قریب گئی ہوں نا، میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے اور میں اس کے سحر انگیز شخصیت کے سامنے نا پگھلنے لگتی ہوں۔ دل کرتا ہے کہ… نوشین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا دل کرتا ہے بتاؤ نا؟ سمر نے احسار سے کہا کہ اس کی جان لے لو۔ وہ اپنے بیگ سے اسے مارنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جان لے لوں؟ بھلا اتنا ڈیشنگ ہیرو کی جان کون لیتا ہے؟ نگار حیرت سے بولی، جو بھی ہو، مجھ سے زیادہ لوگوں کو برداشت آئے گا، اسے مارنے کی کوشش رکھتی ہوں، خواہش رکھتی ہوں۔ اگر ایک خون معاف ہوتا نا تو میں اس بندے کو مار چکی ہوتی۔ وہ ناگواری سے بولی، ہاں، اور صبح اٹھ کر نہار منہ ایک خون کرتی، پھر دن کی شروعات۔ سمر نے مذاق اڑایا تو نگار کے ساتھ نوشین نے بھی زور سے کہکا لگایا، کتنی کمینی ہے یار تو۔ نسیم نے اسے چپیڑ مار کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی، اب کیا کرنے والی اس کے ساتھ؟ دیکھنا بچوں، آج تو اسے سب کی نظروں میں گرا کر رہوں گی۔ سمر نے اس کی اگلی سازش پوچھی تو رازدانہ انداز میں شرارت سے بولنے لگی۔ تینوں نے ایک دوسرے کے کندھوں پر بازو ہمائر کیے اور گزر پزر کرنے لگی۔ افنان دیر رات میں آفس ورک نپٹا رہا تھا جب نوشین کی کال آنے لگی۔ وہ اس کی کال پر حیران ہوا۔ افنان جانتا تھا کہ وہ گھر پر ہے، اپنے کمرے میں، لیکن اس وقت اسے کال کر کے کیوں ڈسٹرب کر رہی تھی؟ اسے حیرت سے سوچا، مگر اگلے ہی پل اپنی سوچ کو جھٹک کر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ پھر سے کال کرنے لگی، لیکن اس بار مسلسل کال کر رہی تھی۔ افنان نے بیزار ہو کر آخر کار کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ سنو، یہاں میرے کمرے میں آؤ، یہاں چھپکلی آئی ہے جو میرے بیڈ پر گری ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں تو کیا ہوا؟ آج رات وہ تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوگی نا؟ افنان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، مذاق مت کرو، جلدی آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو میرے پاس نا ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے، کمرے سے نکل کر کسی اور کے ساتھ جا کر سو جاؤ۔ افنان نے لاپرواہی سے کہا، تم ایسے کیسے مجھے کسی اور کے ساتھ سونے کے لیے کہہ سکتے ہو، بدتمیز انسان۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ افنان نے اپنے موبائل کو حیرت سے دیکھا، کس قدر بیوقوف لڑکی ہے، مطلب کچھ بھی۔ وہ زیر لب بولا، میں نے سب کو فون کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، اس لیے تمہیں کال کی ہے۔ وہ مستقل روئی جا رہی تھی۔ افنان اس کے رونے کی آواز سے اب بیزار ہو کر موبائل کو کان سے کچھ فاصلے پر پکڑا۔ بس ٹھیک ہے، چپ کرو، ابھی آتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تھا اور حد سے زیادہ بیزار کیا تھا اس لڑکی نے اسے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ کمرے میں اندر آیا تو وہ صوفے پر دونوں گھٹنوں کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھے سمٹ کر بیٹھی تھی، جسے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ ڈائناسور جو ایک کمسن لڑکی کے کمرے میں آیا ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھ کر بولا تھا۔ نوشین نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا جہاں بیڈ کے بیچوں بیچ ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ تو اسے کھا کیوں نہیں رہتی؟ وہ بیڈ کی طرف آ کر بولا، چھی گندے۔ وہ کراہت سے بولی۔ افنان نے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ ربڑ کی چھپکلی تھی، تو اس کی خاموشی سے افنان کو اندازہ ہو کہ وہ نقلی چھپکلی ہے۔ اس نے چھپکلی کو ہاتھ میں پکڑ کر نوشین کے سامنے ہلایا اور وہ اچھل کر افنان کے پیچھے اس کی پیٹھ سے لپٹ گئی۔ افنان حیرانی سے مڑا تو نوشین بیڈ پر گری۔ افنان کا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی ساختہ اس کے اوپر گرا
और दोनों बेड पर गिरे हुए थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। ये क्या हो रहा है? अनवर शाह और मुसर्रत बेगम हैरत से बोले। अफनान एकदम ऊपर उठा, जबकि नौशीन भागकर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। मम्मी, ये मुझे तंग कर रहा था। नौशीन की बात पर सब हैरान हुए थे। क्या बकवास कर रही हो? एक दूंगा खींचकर। अफनान करीब आकर बोला, मगर अनवर शाह ने उसका हाथ रोक लिया। चलो जाओ तुम अपने कमरे में, कल बात होगी। अनवर शाह स्पार्ट लहजे में बोले, मैं सच कह रही हूँ, ये बंदा। अनवर शाह ने उसे चुप करवाया। मुसर्रत बेगम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अफनान बेहद गुस्से में बाहर चला गया था। अनवर शाह भी अब अपने कमरे में चले आए थे। रात ऐसा ड्रामा किया था कि वो तो अब किसी को पसंद ही नहीं आएगा, और मेरी शादी भी अब उस लंगूर के साथ नहीं होगी। वो लापरवाही से बोली थी, तूने जैसे कहा था ना, मैंने अंकल या आंटी को मैसेज करके कहूँ, तो फ़ोन नहीं उठा रही है ना, और हो सकता है कि तूने कुछ गलत कर लिया हो। निखार ने बताया। क्या ऐसा कहा था? जभी तो इतनी जल्दी वो दोनों मेरे कमरे में आए थे। बिल्कुल सही टाइमिंग थी। वैसे उन्हें मेरे कमरे में फ़ोन में रिसीवर रिसीव करने की क्या वजह बताई थी? ये कि अफनान ने तुम्हें बहुत डांटा था और तुम रो रही थी, लेकिन अब फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, तो अब जाकर उसे देखे। वाह मेरी जान, वाह, जीनियस हो तुम। नौशीन ने लहरा कर गोल घूमते हुए कहा, मगर अफनान के सामने देखकर वो बुत बन गई। अफनान ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर स्पीकर पर लगाया, तो निगार उसे रात वाली हरकत पर खुलकर अपदात दे रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें इस कदर घटिया हरकत करने की? अफनान उसके करीब आकर बोला, और वो पीछे होती गई। अफनान उसके पास आता गया। मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो हकलाकर बोली। समझती क्या हो खुद को? नौशीन दीवार से जा लगी। अफनान ने उसे दीवार से लगाकर गुस्से से सरगोशी की। नौशीन कुछ सहम गई, मगर बज़ाहिर ठठाई से बोली, मैंने क्या किया है, जबकि कसूरवार तो तुम हो। मैं कसूरवार कैसे हूँ? उसके हाथों को पकड़कर गुस्से से कह रहा था, क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिर कर मेरे साथ बकवास बंद करो अपनी, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अफनान ने तेज से उसकी ठोड़ी को पकड़ कर कहा था। नौशीन ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अफनान की तवज्जो उसकी फूली हुई सांसों के शोर पर थी। वो उसके हाथ छोड़कर दूर हुआ। बाबा जान के सामने अगर सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अफनान ने धमकी दी। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, वो बच्चों की तरह चिल्ला कर बोली। अफनान गुस्से से बाहर निकल गया था। अनवर शाह समझ गए थे कि नौशीन की हरकत थी, इसलिए उन्हें अफनान और नौशीन के निकाह का ऐलान कर दिया। मुसरत बेगम ने भी बेटी की हरकत का सुनकर निकाह को ही हल माना, जबकि नौशीन को लगा कि उसके इल्ज़ाम पर यकीन करके सब ने उसकी शादी का फैसला किया है। कल हालांकि ऐसा नहीं था, मगर नौशीन इस बात पर हैरान थी कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, फिर भी उसकी शादी अफनान से हो रही है। वो सोच में पड़ गई कि उसकी चाल उसी के गले पड़ गई थी, तो अब बेहतर था कि कुछ नया सोचकर इस बंदे से जान छुड़ाई जाए, जिसके साथ शादी करके वो अपनी आज़ादी से महरूम हो जाएगी। उसने वैसे ही किया, अफनान का जीना हराम कर दिया था। अफनान को भी अब गुस्सा आ गया कि अब तो वो निकाह कर इसे अच्छी तरह से सीधा सुधारेगा। मुझसे शादी करके बहुत पछताओगे, अफनान को देखकर दिल ही दिल में बोली थी। अफनान ने उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी पहनाने की कोशिश की, मगर नौशीन ने हाथ खींच लिया। अफनान ने उसका हाथ को पकड़कर जबरदस्ती से अंगूठी उसकी उंगली में डाली। जब दोनों की हरकत पर सब हंसने लगे कि शायद उनकी नोक-झोंक है, मगर ऐसा नहीं था। नौशीन ने अफनान के हाथ में अंगूठी पहनाने के बजाय अपनी उंगली में पहन ली। क्या कर रही हो? जल्दी से रस्म अदा करो। महीन ने अपने लहजे की बेजारी को छुपा कर कहा था। अफनान ने उसके हाथ को पकड़कर तस्वीर के लिए आगे किया तो उसने दोनों अंगूठियों को दिखाते हुए तस्वीर खिंचवाई थी। अफनान उसकी बचकाना हरकतों से परेशान होने लगा, मगर महीन उसके साथ बातें करके मूड उसका सही करने की कोशिश कर रही थी। अफनान ने हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज किया ताकि नौशीन कुछ कंट्रोल में आए। अफनान अपने कमरे में आया तो नौशीन भी उसके कमरे में थी। उसने हाथ छुड़कर भागने की कोशिश की, मगर अफनान सामने आ गया। उसने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे, वही मंगने की ड्रेस में थी। अफनान तशवीश में मुब्तला होकर वो कपड़े चेंज किए बिना उसके कमरे में क्या उसके कमरे में क्या कर रही है, उसे घूरने लगा तो नौशीन ने अपनी बंद मुट्ठी को पीछे किया। क्या तुम्हारे हाथ में, दिखाओ, क्या छुपा रही हो? उसने नौशीन के हाथ को पकड़कर बंद मुट्ठी को खोलने की कोशिश की, जबकि वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में
اس کے اب سینے سے آ لگی تھی۔ افنان نے اسے خود سے دور کیا تو نشین پکڑے جانے کے خوف سے یکدم اس کے قریب آ کر اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ افنان نے اسے خود سے دور کیا۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ وہ بے وقوفی کی انتہا پر تھی۔ بکواس بند کرو، اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ افنان نے اس کی بند مٹھی کھولی تو چھوٹی سی بوتل دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یہ تو پیٹ خراب کرنے کی دوائی ہے۔ اسے چھوٹی سی شیشی کو دیکھ کر کہا اور فوراً میز پر رکھ کر وہ کھانے کی طرف دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے ممتاز سے لانے کو کہا تھا۔ شاید وہ اسی کھانے میں دوائی ڈالنے آئی تھی۔ افنان نے اندازہ لگایا۔ آخر تم کب سدھرو گی؟ افنان نے غصے سے کہا، مجھے نہیں سدھرنا۔ وہ مسکرا کر اطمینان سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے افنان کے غصے کو نظر انداز کر کے کہا۔ افنان اس کی ڈٹائی پر بھڑک اٹھا، بہت بری لگ رہی ہے اس وقت، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولا، ٹھیک ہے۔ نوشین نے نارمل لہجے میں جواب دیا اور باہر نکل گئی، جبکہ افنان کا دل غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ امی کچھ سمجھائیں اسے، بیچارہ افنان پاگل ہو جائے گا۔ اچھا بھلا بزنس مین ہے مگر لگتا ہے کہ بہت جلد ڈپریشن کی وجہ سے بیکار ہو کر بیٹھ جائے گا، صرف آپ کی اس بیوقوف بیٹی کی وجہ سے۔ نوشین نے بہن کی باتوں کو بالکل کان نہیں دھرے تھے، الٹا موبائل فون میں ویڈیو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اب چھوڑ بھی دو، شادی کی بات سدھر جائے گی، بس بھائی کے لاڈ پیار کی وجہ سے شرارتیں کرتی ہے۔ وہ اون کا سویٹر بونتے ہوئے بولی تھی، امی اب اسے شرارت کہتی ہے؟ کس نے افنان کے کھانے میں پیٹ خراب کرنے والی دوائی بلائی تھی؟ تو کون تھا اس نے کھانا کھایا تھا؟ نوشین نے افسوس سے کہا، نوشی بری بات۔ مسرت بیگم نے ڈانٹ کر کہا، ایسا کر کے تم خود کی اہمیت ختم کر رہی ہو۔ مہین نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ اٹھ کر چلے گئی۔ کچن میں آ کر ایک گلاس شربت بنایا اور لے آئی۔ ٹھنڈا شربت پی کر نہ ٹھنڈی ہو جائے۔ مہین کو شربت دیکھ کر وہ معصومیت سے بولی اور چلی گئی۔ مہین نے ایک گونٹ پی کر بے ساختہ وہ شربت کا گونٹ منہ سے باہر تھوکا۔ شربت میں حد سے زیادہ چینی تھی۔ اب میں نے کہا نا تمہاری بیٹی نہیں سدھرنے والی۔ وہ غصے سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ آپ کے لیے ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لائی ہوں، پی لیں۔ وہ افنان کے کمرے میں آ کر بولی، لے جاؤ واپس، مجھے نہیں پینا کچھ بھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا کر بولا۔ نوشین کچھ لمحے سے گھورنے لگی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ افنان نے اسے خاموش پا کر نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دم اس کے گلے میں بانہیں ڈال کر بولی، پی لینا، کتنی پیار سے لائی ہوں میں۔ یہ کیا طریقہ ہے، اٹھو یہاں سے۔ افنان نے اس کی باہوں کو اپنے گلے سے نکال کر اسے کھڑا کیا مگر نوشین ایک بار پھر سے اس کے بازو سے چپک گئی۔ کتنی بے وقوف ہے، تنگ کرنے کے لیے اپنی عزت کا بھی خیال ہی نہیں کرتی۔ افنان نے حیرت سے سوچا، پلیز نا پلیز پی لیں۔ وہ نخرہ کرنے لگی، ہاں ٹھیک ہے میں پی لوں گا، تم بس مان جاؤ۔ افنان نے جان چھڑانے کی کوشش کی جبکہ نوشین حیرانی سے بولی، مان جاؤ؟ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے، بہت بے وقوف ہو، کچھ عقل سے بات کیا کرو یار۔ وہ غصہ ہوا، چلو میں پلاتی ہوں۔ نوشین نے گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے ڈٹھائی دکھائی، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کولڈ ڈرنک کے پیچھے کوئی سازش تھی مگر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پی سکا کیونکہ اس میں حد سے زیادہ نمک تھا۔ کیا ہوا؟ نوشین نے حیرت سے پوچھا۔ افنان نے یکدم گلاس میز پر رکھا اور غصے سے اٹھا تو وہ ڈر کر باہر بھاگ گئی۔ زندگی اچھی رنگ کرتی ہے اس لڑکی نے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، تب بھی میری شادی اس خڑوس بندے سے کروا رہے ہیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ سب کا؟ نوشین ماں کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے چلا رہی تھی، شرم کرو، تمہارے تایا کو بھی پتا ہے کہ تم نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا، ورنہ افنان تو تمہاری حرکتوں سے عاجز ہے، بولے وہ کیوں آدھی رات میں تمہارے کمرے میں آئے گا؟ ماں کی بات سن کر وہ حیران ہوئی کہ انہیں ساری بات کا پتہ کیسے چلا، مگر اس کی ڈٹھائی عروج پر تھی۔ میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بکو مت۔ شکر ہو کر سب جانتے بوجھتے بھی خاموش ہے اور کسی نے بھی افنان کو شہ نہیں دی، حالانکہ وہ تیری حرکتوں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے اور وہ حق بجانب ہے۔ امی آپ ہمیشہ اس خڑوس کی سائڈ لیتی ہیں جو کہ اسرائیل سے بھی زیادہ خوف زدہ کرتا ہے۔ وہ غصے سے بولی، اور تو اور جسے ڈر کے مارے مسئلے سے ہی نہیں نکلتی۔ سرت بیگم نے طنز کیا، تو آپ مان رہی ہیں نا کہ وہ ہر وقت خفا رہتا ہے؟ اب دفع ہو جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔
ہر وقت شیطان کی طرح سر پر سوار رہتی ہو۔ مسرت بیگم نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے نماز کی نیت کر لی تو منہ بھی بسورتے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی مگر نشین نے ہمت نہ ہاری۔ افنان اپنے باپ کے آگے مجبور تھا۔ وہ بظاہر کتنا ہی بد مزاج ہو لیکن اپنی محبتوں کی اثار میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ اس کی فطرت میں اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹ جانے والا کوئی قانون نہیں تھا۔ باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا سو پورا کر کے نوشین سے نکاح کر لیا مگر نوشین میں نقطہ برابر بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اس نے افنان کو بیزار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شادی کی پہلی رات وہ خواہ روٹ کر اپنی ماں کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ افنان نے سب کی خاطر اسے منایا اور اپنے کمرے میں واپس لے آیا مگر وہ آسانی سے سدھرنے والی نہیں تھی۔ افنان سو رہا تھا جب اس نے اپنے جوس کا گلاس بیڈ پر انڈیل کر ایسے شور مچایا جیسے وہ گلاس خود چل کر وہاں گرا ہو۔ سارا جوس بیڈ پر گر گیا۔ اب کیا کروں؟ میرا سفید سوٹ خراب ہو گیا۔ افنان کے پیچھے بیٹھتے وہ غصے سے بڑبڑائی، کیا ہوا؟ کیا چیز گرائی ہے؟ افنان نے بھی بیٹھ کے فوم کو گیلا محسوس کرتے ایک دم آنکھ کھولی۔ میرا جوس گر گیا ہے، منہ بسور کر بولی۔ گر گیا ہے یا تم نے شوق سے گرا ہے؟ وہ خفیف لہجے میں بولا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ہر کام جان بوجھ کر کرتی ہوں؟ وہ تن کر بولی تھی مگر افنان نے جب آنکھیں دکھائی تو سہم گئی۔ وہ واش روم میں گھس گیا جبکہ نوشین اپنی سفید جوڑے کو دیکھتی رہ گئی کہ کب وہ نکلے گا اور کب نوشی اپنے کپڑے بدلے گی۔ کسی نے میری فائل خراب کی ہے؟ افنان شاہ نے چلا کر پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ لاؤنج میں بیٹھا نئی ڈیل کی فائل پڑھ رہا تھا، تبھی کمرے میں رکھا اس کا فون بجنے لگا اور وہ فون سننے گیا تھا مگر واپس آیا تو فائل کے پیپرز کی کشتیاں بنا کر کسی نے ٹیبل پر سجا دی تھی۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ یہ سب دیکھ کر افنان شاہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سب کو تیز پزی نظروں سے گھورا تو انہوں نے نوشین کی طرف اشارہ کیا جو افنان شاہ کی ناسمجھ سی منقوا تھی جس کی شرارتوں سے وہ عاجز تھا۔ میں تنگ آ گیا ہوں تم جیسی ناسمجھ اور بیوقوف لڑکی سے نکاح کر کے۔ آج تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ افنان شاہ کہتے غصے سے نوشین کی طرف پڑا تو نوشین ڈر کے مارے بھاگی اور اگلے پل پاؤں پھسلنے سے کانچ کی ٹیبل پر جا گری اور وہ حد سے زیادہ زخمی ہو گئی۔ نوشین نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑے شاید اسے تکلیف دے رہے تھے۔ افنان بے اختیار اس کی طرف آیا، اسے گود میں اٹھا کر چلایا۔ اکمل گاڑی نکالو۔ اکمل یکدم لان کی طرف دوڑا، گاڑی نکال کر اس کے سامنے آیا۔ افنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہاسپٹل میں سب کو الرٹ کیا۔ نوشی درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور افنان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اب کیسی ہے وہ؟ انور شاہ نے ہاسپٹل پہنچ کر بے اختیار پوچھا۔ سرجری ہوئی ہے، پیچھے پیٹھ میں کئی زخم ہوا ہے، کانچ کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تھے جو سرجری کے بنا نہیں نکل پائے۔ شکر ہے کہ سر کے پیچھے حصے میں میز کے کانچ نہیں چھپے۔ افنان دھیرے دھیرے بات بتا رہا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ہاسپٹل میں مستقل بھاگ دوڑ وہ خود کر رہا تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ ویسے ہی کل رات وہ بزنس ٹور سے سفر کر کے گھر لوٹا تھا اور نیند کے بنا ہی صبح ہوتے آفس کے لیے نئے پروجیکٹ میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ سارے ملازمین اس کے ساتھ تھے مگر وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھایا کرتا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ الگ گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں مگر تمہیں لگا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گی۔ اب دیکھ لیا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ وہ فکر مند تھے سب۔ پھر وہ 2 ماہ سے افنان نوشین کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ گھر کی ذمہ داری نوشین کو بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ سب کو ساتھ رہے گی تو سب کا لاڈ پیار سے سدھرنے ہی نہیں دے گا، اس لیے وہ نوشین کے ساتھ الگ رہ رہا تھا مگر پھر باہر سارے حالات اس کے برعکس تھے۔ نوشین میں سدھار تو نہیں آیا تھا، الٹا وہ زخمی ہو گئی تو سب گھر والے اب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو افنان کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب ٹھیک ہے، وہ تم گھر جا کر کچھ ریسٹ کر لو، میں اور امی یہاں نوشی کے ساتھ ہیں۔ مہین نے اسے تھکا ہارا دیکھ کر دارس دی تو سب کے بہت کہنے پر گھر چلا گیا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد انور شاہ اور مسرت بیگم نوشی کو حویلی لے آئے تھے۔ 20 دن ہو گئے تھے زخمی ہوئے اور اب نوشی کچھ بہتر ہونے لگی تھی مگر وہ بہت کم بات کر رہی تھی۔
नशीन उसे बार बार उकसाती और बच्चों को भी यही बुलाकर रहने लगी थी ताकि नशीन के मिजाज में बदलाव आए, मगर वो वैसी नहीं हो पा रही थी जैसे पहले थी। अब उसकी बातें और शरारतें कम हो गई थी और वो ज़्यादातर संजीदा रहती और अपनी सोचों में गुम रहती थी। मरियम ने कई बार पूछा कि क्या सोच रही है, लेकिन नौशी ने कुछ भी ना बताया। एक्सीडेंट के बाद उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया था। जो घर वाले समझा कर नहीं करवा पाए थे, उस एक्सीडेंट ने कर दिया था। न जाने कौन सी चीज़ उसके जहन पर असर कर गई थी। उसने इस फालतू की शरारतें अफनान को तंग करना छोड़ दिया था। कैसी तबीयत है? अफनान ने हर रोज़ की तरह ऑफिस से आते हुए पूछा तो उसने रोज़ की तरह सर इस बात में हिलाया। खाना खाया या मैं खिला दूँ? ये सवाल भी तकरीबन वो रोज़ ही करता था। मैं खुद खा लूँगी, अब मैं बहुत बेहतर हूँ। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, चल ये तो अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। अफनान ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा, क्या? वो हैरान। ये कि तुम चंद सेकंड्स चुप नहीं रह सकती थी, अब इतने दिनों तक कैसे चुप रह रही है? या फिर मेरे सामने ड्रामा करती हो? वो मुस्कुराया था। नशीन उसे बेबसी से देखती रह गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? वो हैरान होकर पूछने लगा, अफनान शाह तुम मुस्कुरा रहे हो? नौशी ने खुशी से पूछा, नहीं तो। नौशी की बात पर अफनान ने बेसख्ता इनकार किया, जैसे हंसता मुस्कुराना गुनाह है। हाँ, मैंने आज पहली बार तुम्हें मुस्कुराते देखा है। नौशी ने उसे मुस्तकिल देख कर कहा। अफनान भी उसे देखने लगा। दोनों किस देर तक पल के चिपकाए बिना एक दूसरे को देखते रहे। नौशीन बेसाख्ता उसके सीने से लग गई। वो हैरान हुआ, मगर अगले पल अफनान ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया और मजीद करीब किया। नौशीन उसकी बाहों में बेचैन हुई और नजर उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा। क्या हुआ, खैरियत है? तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है क्या? अफनान ने उसकी घूरती निगाहों को खुद पर मरकूज पाकर पूछा। बस दिल कर रहा था कि तुम आओ और मैं तुम्हारे सीने से लगकर कुछ देर तक यूं ही बैठी रहूं। नशीन ने उसके चेहरे पर उंगलियां फेर कर मसरूर अंदाज में कहा, मैंने सोच लिया है। अफनान ने जवाबन किया, क्या सोचा है? नशीन वैसे उसके सीने से लगकर बोली, यही कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं और तुम अलग हो जाएंगे ताकि तुम खुश रह सको। अफनान ने उसकी बाहों को अपनी कमर से निकालकर उसे नरमी से खुद से जुदा किया। नशीन उसकी बात पर हैरान हुई। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मुझसे शादी हो, लेकिन बाबा जान को नाराज करके कब तक खुश रहता मैं? नशीन कुछ भी ना कह सकी। वो तो अफनान की बात पर हैरान रह गई थी। आज पहली बार उसने बिना सोचे समझे जवाब नहीं दिया था। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत बुरे हो। वो मस्तूरी नाराजगी से बोली। फिर कुछ देर कुछ समझ नहीं आया तो वापस अफनान के सीने से लग गए। वो हैरान हुआ। हाँ, मैं जानता तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अफनान ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत गुस्सा करते हो, बहुत खड़ूस भी हो, कभी हंसते भी नहीं। वो शिकायत करने लगी थी, मगर नफरान ज़ेरे लब मुस्कुराया था। और इतने दिन हो गए मुझे कुछ नहीं कहा, जबकि तुम मुझे इस हरकत पर डांटना चाहिए था तुम्हें। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में कितना परेशान किया। वो मजीद बोली, तुम्हें किसने कहा कि तुमने मुझे परेशान किया था? वो हैरत से बोला, तुम मेरी वजह से आराम नहीं करते थे, मेरा इतना ख्याल रखा, जब मैं अकेली हुई तो मेरी दोस्तों को बुलाकर मुझे खुश किया। नशीन ने तारीफी अंदाज में उसे देखते हुए कहा। उसने अफनान के नाक में दम किया हुआ था, फिर भी उसका बहुत ख्याल रख रहा था। तुम खुश हुई मेरा ख्याल रखने से? अफनान ने उसकी ठोड़ी को उठाकर उसकी आंखों में देखा था। हाँ, मुझे अच्छा लगा, मगर मैं हैरान थी। वो दोनों तुम्हारे कहने पर मेरे पास आई। हैरानी की क्या बात, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। अफनान ने जवाबन कहा तो हंसती। ये हुई ना बात अच्छे बच्चों वाली, हंसती रहा कर। अफनान ने हंसते देख उसे दिल से कहा था, ठीक है दादा अबू, आइंदा हंसती रहूंगी। नशीन ने तंजन कहा, मगर इतनी देर तक मुझे दूर मत रहा करो, मुझे घुटन होती है। नशीन ने उसके शर्ट के बटनों से खेलते हुए कहा, वो क्यों? मैं तुम्हारे सिवा किसे तंग करूंगी? नौशी की बात पर वो हंसा तो नशीन भी हंस दी। सुबह सवेरे नशीन की आंख खुली तो खुद को अकेला पाकर वो चौंक गई कि इतनी सुबह अफनान कहाँ चला गया। उसे कॉल की तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। नशीन को एक अजीब से वहम ने परेशान कर दिया कि शायद वो उसकी हरकतों से तंग आकर जान छुड़वाकर कहीं चला गया है।
کیونکہ کل بھی وہ الگ ہونے کی بات کر رہا تھا، اس لیے زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ دماغ میں الٹے سیدھے خیالات بھی آ رہے تھے۔ اتنی صبح کسی کی بھی نیند نہیں خراب کرنا چاہتی۔ پہلی مرتبہ سے سب کی نیند کا بھی خیال ہوا اور خوف زدہ ہو کر اس نے انتظار کو ہی بہتر سمجھا۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا اگر پتہ کرنے پر خبر ملی تو اس نے میری وجہ سے جان دے دی ہو تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ خوف و ہراس کے گہرے سائے اس کی سوپچوں پر پھیلائے منڈلا رہے تھے اور اسے خدشات کی گہرے کنویں میں دھکیلنے لگے۔ وہ مسلسل الٹا سیدھا سوچے جا رہی تھی۔ کافی دیر وہ کمرے میں ٹہلتی رہی۔ آخر کار وہ ہمت کر کے 8-9 کے قریب انور شاہ کے کمرے میں آئی۔ نوشی بیٹا آؤ، میں جاگ رہا۔ وہ نوشی کو دیکھتے ہوئے بولے تو نوشی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یقیناً وہ کچھ جانتے ہیں جو صبح میرے آنے کی وجہ نہیں پوچھی۔ تائی جان افنان کہاں ہے؟ میں صبح سے اسے کالز کر رہی ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، مگر اب فون بھی بند ہے۔ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی سنائی تھی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں مجھے بھی نہیں پتا نہیں تھا۔ اکمل سے پوچھا تو پتہ چلا کہ فجر کے بعد وہ نکل گئے، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ رنجیدہ لہجے میں بولے، مگر نوشین کی جان میں جان آئی اور وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ کیسے آگ لگی؟ وہ بھی صبح؟ اب یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ کیسے کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگی، جبکہ ورکرز بھی موجود ہوں گے، جانے کتنی جانوں کا نقصان پہنچا ہوگا، اللہ رحم فرمائے۔ وہ فکر مند ہوئے۔ تم پریشان ہو گئی ہوگی نا، میں آفس فون کر کے اسے کہتا ہوں کہ تم سے بات کر لے۔ نوشین کو خاموش پا کر وہ متوجہ ہوئے اور سر ہلا کر باہر چلے گئے۔ مجھے بتا کر کیوں جائے گا؟ میں نے کبھی خیریت پوچھی ہی نہیں، بلکہ آفت بن کر اسے تنگ ہی کرتی ہوں۔ وہ کمرے میں آ کر زیر لب کہنے لگی تھی، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اگر میں اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تو اسے کھو دوں گی۔ وہ سوچنے لگی۔ اب افنان کی خوشی غمی اپنے دل پر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ خود کو پوری طرح سے تیار کر کے جلدی سے شال اوڑھ کر باہر اکمل کے پاس آئی کہ اسے فیکٹری لے چلے۔ فیکٹری پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ افنان پولیس اسٹیشن گیا ہوا ہے، اس لیے وہ آفس چلی گئی کہ شاید وہاں آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ تو 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ واپس گھر چلی آئی، مگر پریشانی کے عالم میں سے کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ملازمہ ناشتہ لے کر آئی لیکن اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کو۔ اس نے بس ایک کپ چائے پی اور افنان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اتنی دیر تک پہلے کبھی بھی دور نہیں رہا تھا۔ جب آفس جاتا تو فون کر کے اس سے خیریت پوچھتا تھا۔ شاید وہ نوشین کی حرکتوں سے فکر مند رہتا تھا، اس لیے ایک پل کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتا تھا۔ شہر سے باہر جاتا تو جاسوسی کے طور پر سے ویڈیو کال کرتا تھا۔ نوشین اسے تنگ بھی تو بہت کرتی تھی نا، اس لیے وہ ملازمین کی بھی فکر کرتا تھا، مگر اب جب سے نوشین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے بہت کم ڈانٹتا تھا۔ شاید وہ اسے چھوٹے والا تھا، ایسا نوشین کو لگتا تھا۔ ویسے بھی افنان کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہے۔ تب نوشین دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج پورا دن اس سے بات نہیں ہو پائی تھی، وہ بہت بے قرار ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ افنان کے بغیر وہ بہت تنہا ہے۔ تم جاگ رہی ہو ابھی تک؟ وہ رات 11 بجے کمرے میں آیا تو نوشین کو جاگتے دیکھ کر پوچھا۔ نوشین بے اختیار آ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ پورے دن کا غبار وہ آنکھوں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے حیرت سے بولا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے فون بھی نہیں کیا، میں فیکٹری بھی آئی، تم نہیں تھے اور آفس بھی نہیں ملے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم وہاں کیوں آئی تھی؟ اور فون بند ہو گیا تھا بیٹری ڈاؤن کی وجہ سے، تمہیں کیا ضرورت ہے خود کو ہلکان کرنے کی؟ وہ حیران ہوا۔ نوشین اس کی بات پر بھڑک اٹھی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ تم پوچھتے ہو کیا ضرورت ہے؟ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ سختی سے افنان کے گرد بازو لپیٹ کر کہنے لگی۔ افنان اس کی بات پر دنگ رہ گیا۔ کیا واقعی تمہیں میری فکر ہو رہی تھی؟ تم تو واقعی چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا تو نوشین اس کے سینے پر اپنے کمزور مکے بار بار مار کر رونے لگی۔ تم بہت برے ہو، مجھے ہمیشہ اگنور کرتے ہو، مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے۔ نوشین اب دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اوہ، مجھے پتا نہیں تھا، اکمل نے تمہیں نہیں بتایا؟ جب میں اکمل کو کہہ کر گیا تھا کہ سب کو بتا دینا، اور میں اگنور نہیں کر رہا تھا بلکہ مصروف تھا۔ فیکٹری میں سلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی تھی، کچھ ورکرز اندر تھے، وہ زخمی ہوئے تھے
اور ایک تو وہاں کا مینیجر آگ میں جلس کر ہلاک ہو گیا. سب کو ہاسپٹل پہنچایا اور پولیس اسٹیشن گئے، اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، چھان بین کے لیے رپورٹ درج کی. سب کے گھر والوں سے مل کر انہیں تسلی دی کہ یہ کام کیا، ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کی بھرپائی کیسے کی جائے. وہ نشین کا سر دھپکتے ہوئے دن بھر کی روادار سنا رہا تھا. تم کتنے تھک گئے ہوگے نا، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لاتی ہوں. اس کی ساری روادار سن کر بولنے لگی تھی. عفنان کل رات کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور پورے دن کی تھکاوٹ سے وہ بے حال ہو چکا تھا. لنچ میں بھی ذرا سی بریانی کھائی تھی، اب بھوک سے برا حال تھا، اس لیے فریش ہونے چلا گیا تھا. میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی، ورنہ نہیں کہیں جانے دوں گی. عفنان بہت دنوں بعد اتنا فریش ہو دکھا تھا. فیکٹری کے سب معاملات حل ہو گئے تھے. پچھلے 2 دن سے فیکٹری دوبارہ چل پڑی تھی. نکھرا سا عفنان آج صبح ہی صبح آئینے کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نوشین نے اس کے پیچھے سے لپٹ کر کہا، اب یہ کیا نیا طریقہ ہے تنگ کرنے کا؟ عفنان نے دل ہی دل میں اسے سوچا، سب ٹھیک ہے نا، کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہوا؟ عفنان نے اسے خود سے دور کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا. مذاق مت کرو، مجھے اکیلے میں بوریت ہوتی ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی. گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں، تم کسی جنگل میں تھوڑی رہتی ہو. وہ پھر سے سنجیدہ لہجے میں بولا، میں مذاق نہیں کر رہی. وہ پیر پٹک کر بولی، مجھے آفس جانا ہے. پریشان مت کرو. اسے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی. کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ عفنان ایک دم پریشان ہو کر اس کے قریب آیا تو نوشین نے اس کے کالر کو پکڑ کر اسے بیڈ پر گرایا تھا. میں ساتھ آؤں گی، ورنہ نہیں جانے دوں گی. رکو ذرا، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں. اسے بیڈ پر دھکیل کر جانے ہی لگی تھی کہ عفنان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. وہ بے اختیار اس کے اوپر آ گری. کیا پاگل ہو گئے ہو؟ عفنان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دم اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. عفنان نے اسے واپس کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. پاگل تو تم نے مجھے کیا ہے، بار بار میرے قریب آ کر پھر دور جاتی ہو. آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ساری حدیں پار کروں گا. اس کے چہرے سے اپنا چہرہ ملتے ہوئے بولا، نہیں پلیز ہٹو، تمہیں آفس جانا ہے. وہ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی. دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. گال اس کی شرم سے تپ اٹھے تھے. تو مجھے بے چین کر کے بار بار بھاگ جاتی ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد دل کو قابو کرنا، جانتی بھی ہو نا. اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر بولا تو نوشی جیسے من منائی تھی. آج عفنان کے سارے کاموں کو نظر انداز کر کے اپنی ساری حدیں پار کی. شین ویسے اس کی سیرنگیز شخصیت سے مدہوش ہو جاتی تھی، آج اس کی گستاخیوں سے مزید گرفتہ ہو گئی تھی. مشین کے مزاج میں رنگینی اور شوخی کوٹ کوٹ کر بڑی تھی. وہ تمام تر بے وقوفیوں کے باوجود یہ جانتی تھی کہ عفنان کو متوجہ کیسے کرنا ہے. اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد سے اسے احساس ہوا کہ ہر چھوٹی بڑی غلطی کے باوجود عفنان نے اسے نہیں چھوڑا اور وہ کیسے کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا. تبھی اس نے عفنان سے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگنے کا ارادہ کیا، مگر عفنان نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس کو اس کی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیا. نشین کو اس کے چھوڑنے کا خوف ہوا تو عفنان کے بنا ساری دنیا سے پھیکی لگنے لگی. جب واپس اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی اور آخر کار کامیاب ہو گئی. کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ عفنان نے کھانے کی میز پر موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. میری طبیعت خراب ہے، تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. وہ نخرے سے بولی. تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھا. عفنان نے نوالا اس کے منہ میں ڈال کر کہا تو مسکرا دی. تم تنگ ہو رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولی. نہیں، محفوظ ہو رہا ہوں تمہاری بے جا فرمائشوں سے. عفنان نے مسکرا کر کہا. سچ میں؟ وہ قریب آنے لگی تو عفنان نے اسے روک دیا. خود پر قابو رکھو، ملازمین کا کچھ لحاظ کرو. وہ ہنستے ہوئے بولا. مگر مجھ سے رہا نہیں جا رہا، دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں گلے لگا لوں. وہ مصنوعی بے قراری سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی. تم نہیں سدھرو گے. عفنان ہاتھ صاف کرتا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی پیچھے آگے اس کا والیٹ دینے سے پہلے چیک کرتے سارے پیسے نکال کر سے خالی والیٹ دیا کیونکہ عفنان دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہا تھا. میں کیا کروں گا؟ وہ حیران ہوا. نشین نے اس کے بینک کارڈ نکال کر سے دکھایا. یہ ہے نا بل، کیش کروا لو. وہ بگڑی ہوئی اولاد کی طرح بولی مگر عفنان اس کے قریب آ گیا. نشین نے سہم کر اپنی آنکھیں موند دی.
मगर अफनान उसके पीछे शेल्फ पर रखी घड़ी उठाकर पहनने लगा। नशीन ने आंखें खोलकर उसे हैरत से देखा तो उसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, मगर नशीन को वो शर्मसार देखकर उसकी पेशानी को चूमकर बोला, शर्म नहीं आती ना शोहर को खाली हाथ भेजते हुए? और शोहर को शर्म नहीं आती बीवी को अकेले छोड़कर डिनर पर चाहते हुए? वो उदासी से बोली तो अफनान ने उसका अफसरदा चेहरा देखकर उसके गिर्द बाजू लपेट कर आहिस्ता से उसकी आंखों पर फूंक मारी। मेरी बीवी उदास हो रही है मेरे बगैर? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो जल्दी से बोली ताकि अफनान अपना जाना कैंसिल कर दे, लेकिन अगले ही पल अफनान ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। यार 2 माह बाद दोस्तों से मिल रहा हूँ, उन्हें मना नहीं कर सकता। कल रात हम डिनर पर चलेंगे, बल्कि कैंडल लाइट डिनर पर चलेंगे। अफनान ने नौशीन का गाल चूमकर उसे बहलाया तो उस बात में सर हिलाते हुए अफनान ने उसका माथा चूमकर से गुड बाय किया और नौशीन ने उसे देखकर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट उछाल दी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन थी। ठीक होने के बाद वो दोबारा अफनान के लिए घर में आ गई थी, जहाँ से आज सुबह उसकी अम्मी उसे कुछ दिन के लिए हवेली लेकर आई थी। अफनान शाह दोबारा फैक्ट्री सेट करने में बहुत मसरूफ़ हो गया था। उसे वो बड़े बड़े ऑर्डर मिले थे जिन्हें फौरी डिलीवर करना था ताकि फैक्ट्री का नुकसान पूरा हो सके। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर से घर आता, इसलिए उसने नूशी से कहा कि वो हवेली जाए। वो सुबह से हवेली आई हुई थी। रात के 12 बजे वो अपने कमरे में लेटी बेचैन हो रही थी। उसे अपना कमरा बिल्कुल वीरान लग रहा था। वो अफनान को बुरी तरह से याद कर रही थी। 1 घंटे पहले उसने अफनान को कॉल की थी कि फैक्ट्री से वापसी पर हवेली आ जाए, लेकिन अफनान ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि घर फैक्ट्री के पास है और सुबह मुझे जल्दी निकलना है। हवेली से वापस जाते और आते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी 1-2 हफ्ते हवेली नहीं आ सकता। और उसकी बात पर नौशी का दिल बच गया। वो समझ रही थी कि अफनान की मसरूफियात को पर अपने दिल का क्या करती, जिस दुश्मन जान को बहुत याद कर रहा था। अब उसका अफनान के बिना दिल ही नहीं लगता था। जिससे वो कल तक शादी नहीं करना चाहती थी, आज उसके बिना रह नहीं सकती थी। जब करवटें बदल कर थक गई तो उसने अफनान को मैसेज किया, घर आ गए? हाँ अभी आया हूँ, खाना खा रहा हूँ। अफनान का फ़ौन ही रिप्लाई आया, खाना खा ले फिर बात करते हैं। उसे जवाब दिया और उठकर कमरे में टहलने लगी। 10 मिनट बाद अफनान का मैसेज आया, कैसी हो तुम? वो खाने से फारिग होकर बेड पर लेट गया था। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे अभी आके घर से लेके जाओ। क्यों? अफनान ने हैरत से पूछा। मुझे अपने घर की याद आ रही है। हाँ तो वो भी तो तुम्हारा अपना घर है यार, सारी जिंदगी तुम वही रही हो, अब भी अपने कमरे में ही हो। वो नौशी की बात पर हैरान हुआ। अफनान तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे अपने घर आना है, तुम्हारे पास आना है। ओहो तो साफ कहो ना मुझे मिस कर रही हो। हाँ कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे याद नहीं कर रहे? कर तो रहा हूँ, तुम्हारे बिना घर वीरान लग रहा है। अदनान उदासी से बोला, देखा इसीलिए मैंने कहा था हवेली आ जाओ मेरे पास, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। नौशी जोर से बोली, यार तुम्हें पता तो है फैक्ट्री से घर का रास्ता 15 मिनट का है और हवेली से फैक्ट्री 1 घंटे की दूरी पर, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आ रही है मुझे तुम्हारी बात समझ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा ना, मेरा दिल भी नहीं लग रहा। अचानक कॉल कट गई। इससे पहले कि उससे मुझे दोबारा कॉल करती, वीडियो कॉल आने लगी। कॉल उठाई। मैंने सोचा जब तुम्हें मुझे मेरी याद आ ही रही है तो तुम्हें अपना चेहरा ही दिखा दो। सामने अफनान का थका हुआ चेहरा और हिशाश आवाज़ सुनाई दी। रोशी जल्दी से बोली, क्या सिर्फ मैं ही याद कर रही थी, तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे? मैं भी याद कर रहा था बहुत। हाँ इसीलिए मुझे छोड़ कर जाने की बात कर रहे थे। यार वो तो इसलिए कर रहा था कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, मैं तुम पर बहुत पाबंदियाँ लगाता हूँ तो तुम आज़ाद होना चाहती हो कि? अगर मुझे आज़ादी चाहिए होती तो मैं खुद ना कह देती। हाँ जितनी खुद तुम सर फट मुंह फट हो तो खुद कह देती। आवाज कर बोला, मैं नाराज़ हूँ, तुम मुझे मुंह फट कह रहे हो। तो गलत तो नहीं कह रहा, अभी नाराज़ मत हो ना, अभी हम बात कर लेते हैं। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं बाहों में लेकर मनाता, लेकिन अफसोस मैं मोबाइल में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें देख सकता हूँ। अफनान ने आँख बढ़ते हुए मोहब्बत से कहा। ऋषि बेख्तियार नजरें झुकाकर शर्माई। मैं देख रहा हूँ मेरी खुद से कज़न को शर्माना भी आ गया। अफनान यहाँ आ जाओ ना, मैं कब से नींद भी नहीं मुझे आ रही। कुछ बेबसी से बोली, अच्छा तो तुम मुझे मिस कर रही हो? दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा अपनी जानों के बगैर, लेकिन यह काम के मसले मसाइल है। अफनान उदासी से बोला, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे।
मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मानो रूठेपन से बोली तो उसका जितनी शिद्दत से दिल चाह रहा था अफनान के पास जाने को, वो आने से उतना ही इनकार कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ना रहे, मैं उसके साथ रह लूँगा। मुझसे बात मत करो, तुम बहुत बुरे हो। उसने कॉल काट दी तो अफनान ने उसे दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन उसने उठाई ही नहीं। उसने काफ़ी मैसेजेस भी किए। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन नौशी ने उसका कोई मैसेज नहीं देखा, ना जवाब दिया। वो खुद भी बेचैन था, लेकिन फास्ते की वजह से खुद पर जब्त करके बैठा था। नौशी ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। नींद तो दूर की बात, उसे तो चैन भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कुछ सोच कर उठी। माँ के कमरे का दरवाज़ा बजाया। क्या हुआ नौशी, सब ठीक तो है ना? उसकी माँ दरवाज़ा खोलकर पूछने लगी। सब ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अफनान तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, बस मैं जा रही हूँ, दिल नहीं लग रहा, मैं बस अपने घर जाऊँगी। पागल हुई हो, इतनी रात को अकेले जाएगी? अम्मी हैरत से बोली। मैं जाऊँगी, मुझे रोकना मत। वो सख्ती से बोली। अच्छा रुक, मैं जरीना को तेरे साथ भेजती हूँ और उसके शौहर से कहती हूँ कि वो तुझे छोड़ आएगा। कुछ देर के बाद वो गाड़ी में बैठने घर जा रही थी। दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन था। रात के 1:45 कोई सोए हुए अफनान की कमर से आकर लिपटा तो उसने एक झटके से आंखें खोलकर जल्दी से साइड लैंप में ऑन किया। अपनी नौशी को देखकर वो खुशगवारी से बोला, अरे तुम आ गई? हाँ आ गई, मुझे तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आ रही थी, और तुम तो मेरे बगैर कितने मज़े से सो गए थे। यार अच्छी वाली नींद नहीं आई थी मुझे, भी बस थका हुआ था, थोड़ी आँख लग गई थी। अभी मैं ख्वाब में तुम्हें ही देख रहा था। चल अब मैं आ गई हूँ तो बात बना रहे हो? नहीं यार, सच में याद कर रहा था। अफनान ने दोबारा तकिए के ऊपर लेटकर उसे खुद में भींचते हुए कहा तो उसके सीने पर सरक कर मुस्कुरा दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से मैं भाग रहा हूँ, बाद में उसी के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। जब से घर आया था, घर वीरान लग रहा था, क्योंकि तुम नहीं थी और मुझे पूरे घर में तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। अफनान उसे सीने से लगाया हुआ बोले जा रहा था। जब कुछ देर तक नौशी की तरफ से जवाब नहीं आया तो उसने सर उठाकर देखा। वो अफनान के सिरे पर सर रखकर मज़े से सो रही थी। अफनान ने मुस्कुराते हुए नौशी के बालों पर बोसा दिया और खुद उसके गिर्द बाजू लपेटकर आंखें मूंद दी। ये एक दूसरे से भागने वाले दो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े थे कि अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। निकाह के दो बोल ने उनके दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था।